وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سامعین کرام، سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 اور اس کے ما بعد کی آیات اس وقت تلاوت کی گئی ہیں. سابقہ ہفتے گزشتہ آیات میں دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو تخلیق کرنے کے حوالے سے جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع کیا اس کا اللہ تبارک و تعالی نے حوالہ دیا، اور اس کے بعد پوری تاریخ انسانی کو ایک آیت کے اندر ہمارے سامنے سمیٹ کر رکھ دیا، اور انسانوں سے کہا گیا کہ جس رب نے تم کو پیدا کیا ہے اسی سے تمہیں ڈرنا بھی چاہیے، اسی کا تقوی بھی اختیار کرنا چاہیے. دوسری اہم ترین چیز اس آیت کے اندر یہ بیان کی گئی تھی کہ انسانوں کے آپس میں رابطے اور رشتے یہ کوئی معمولی رابطے اور رشتے نہیں، بلکہ اتنے اہم ہیں کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ الارحام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور رشتہ داری کا خیال، قرابت داری کا خیال، انسانی تعلقات کا خیال یہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کا خیال کرنا ضروری. اس کے بعد معاشرے کی سب سے کمزور ترین صنف یعنی یتامہ کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن پاک نے ہمارے سامنے بیان کیا کہ ان کے مال کو ہڑپ کرنے کی کوشش مت کیجیے، وہ اگرچہ کمزور ہیں لیکن اللہ نگہبانی کر رہا ہے. اس لیے یتیموں کے مال میں حق تلفی کرنا یہ خبیث کو اختیار کرنے کے مترادف ہے. وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اس کو حوب کبیر کہا گیا تھا، بہت بڑا گناہ، بہت خطرناک گناہ. آج کی آیات میں اب یتامہ کے حوالے سے بہت سی چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، اسی ضمن میں کچھ احکام بھی آ رہے ہیں. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں اس بات کا خوف ہے، اندیشہ ہے کہ تم یتیموں کے سلسلے میں عدل نہیں کر سکو گے، انصاف نہیں کر سکو گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اس لیے تمہیں عورتوں میں سے جو عورتیں اچھی لگیں، پسند ہوں، یا جو تمہارے لیے حلال ہوں، ان سے نکاح کر لو. 2 سے بھی کر سکتے ہو، 3 سے بھی کر سکتے ہو، 4 سے بھی کر سکتے ہو. اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل کو اختیار نہیں کر سکو گے، فواحدتن،
تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرنا، او ما ملکت ایمانکم، یا پھر آپ کے ملک یمین باندھی کی شکل میں آپ کے پاس جو ہے اس کو آپ اپنی زوجیت میں لے سکتے ہو، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے ذالک ادنی الا تعولوا، کہ تم حد سے تجاوز نہ کر پاؤ، تم ناانصافی نہ کرو۔ اور عورتوں کے حوالے سے پھر جو واجبی چیز ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب آپ کسی عورت کو اپنی زوجیت میں لو گے تو آپ پر ایک چیز واجب ہے، ضروری ہے کہ اس کو مہر دو مال کی شکل میں، اور اس کو قرآن پاک یوں بیان کر رہا ہے کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی کے ساتھ دیا کرو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر وہ اپنی طرف سے خوش دلی کے ساتھ کسی چیز سے دستبردار ہو جائیں، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو اس کو تم خوشگوار طریقے سے، احسن طریقے سے، طیب طریقے سے کھا سکتے ہو، کوئی حرج نہیں۔ پہلی بات جو یہاں پر سمجھنے کی ہے، زمانہ جاہلیت میں یتامہ وہ کسی کی کفالت میں ہوا کرتے تھے، تو وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اب ہمیں پورا حق ہے، اگر وہ یتیم بچیاں ہوتی تھیں تو ان کو اپنی زوجیت میں بھی لیتے تھے، اور اس سلسلے میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ وہ ہماری کفالت میں ہیں، ہماری دسترس میں ہیں، لہذا ہم جو چاہیں مہر دے سکتے ہیں، یا نہ چاہیں تو کچھ بھی نہ دیں، کوئی حرج نہیں۔ یہ خطرناک ترین جرم تھا، اور اس اعتبار سے یہ ایک ظلم کی ابتدا ہوتی تھی یہاں سے، کہ اس کا مال بھی پھر ہڑپ کیا جاتا تھا اور اس پر مختلف طریقوں سے ظلم بھی کیا جاتا تھا۔ قرآن پاک نے سب سے پہلے اس چیز پر قدغن لگائی کہ اگر تم یتیم بچیوں سے شادی کر کے، نکاح کر کے عدل نہیں کر سکتے ہو، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، لہذا تم ان یتامہ سے شادی مت کرنا، نکاح مت کرنا، بلکہ دوسری عورتوں سے نکاح کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہی تفسیر اس کی بیان کی کہ یہاں یتامہ سے نکاح کرنے کی ممانعت اس صورت میں ہے اگر انسان ان کے ساتھ عدل نہ کر پائے، تب ان سے نکاح نہ کیا جائے، بلکہ دوسری آزاد عورتیں جو خود مختارانہ طریقے سے آپ سے بہت سے مطالبات کر سکتی ہیں، ان سے نکاح کیجئے تاکہ مساوات بھی قائم رہے اور کسی کی حق تلفی بھی نہ ہو۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات، قرآن پاک نے جو تحدید کی ہے مثنی و ثلاث و رباع، اس آیت کو اتنا اچھالا گیا، غیروں نے، مستشرقین نے اور اسلام دشمن طاقتوں نے تعدد ازدواج کے حوالے سے جو مختلف چیزیں پیش کی ہیں، اس آیت کو بنیاد بنا کر اسلام پر اعتراضات کیے گئے اور کیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اگر تھوڑا سا غور کیا جائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بیان کرتی ہیں، اس آیت کا سیاق و سباق وہ بھی ہمارے سامنے رہے اور اس وقت کا منظر نامہ بھی ہمارے سامنے رہے۔ عربوں کے ہاں بھی اور دیگر اقوام میں بھی نکاح کے حوالے سے کوئی قید نہیں تھی۔ غیروں کے ہاں 100 تک کا عدد آپ کو ملے گا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی یہ رواج عام تھا، کوئی قدغن نہیں، کوئی قید نہیں۔ غیلان طائف کا ایک سردار تھا، اس نے جب اسلام قبول کیا، غیلان بن اسد ثقفی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا میری زوجیت میں 10 بیویاں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
ان میں سے 4 کو آپ رکھ سکتے ہیں، باقیوں کو احسن طریقے سے طلاق دے دیجیے، چونکہ اسلام لائے تھے اور اس کی تمام بیویاں بھی حلقہ بگوش اسلام ہوئی تھی، اس نے 4 بیویاں باقی رکھی اپنی زوجیت میں اور باقی تمام عورتوں کو احسن طریقے سے طلاق دے دی۔ اسی طرح سے اور بھی کچھ واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بہت سے حضرات آتے ہیں، ان کے پاس 4 سے زائد بیویاں ہوا کرتی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیتے تھے کہ 4 کی اجازت ہے، اس سے زائد کی اجازت نہیں۔ ایک عجیب کھیل سا سمجھ لیا تھا لوگوں نے، 4 سے 5 سے 10 سے نکاح کر لیجئے چاہے حقوق ادا ہوں یا نہ ہوں۔ اسلام نے اس کو مقید کر دیا کہ 4 تک حد ہے، اس سے زائد کی گنجائش نہیں۔ آپ دیگر تمام مذاہب میں بھی دیکھ لیجئے، وہاں بھی آپ کو یہی چیز نظر آئے گی۔ تعدد ازدواج کے حوالے سے ایک عیسائی مصنف اس حوالے سے تحقیق کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، اس کے بعد وہ انجیل کی کچھ آیات پیش کرتا ہے، وہ آیات پیش کرنے کے بعد وہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوا کہ تعدد یہ مطلوب ہے، مستحسن چیز ہے، بلکہ بابرکت چیز ہے۔ غیروں نے بھی اس کا اعتراف کیا جو منصف مزاج ہے۔ کچھ طبعی ضرورتیں ہوا کرتی ہیں، کچھ ایسی ضروریات ہوا کرتی ہیں۔ قرآن پاک نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں آپ غور کیجئے کہ آپ 2 سے 3 سے 4 سے شادی کر سکتے ہو، لیکن اس کے بعد جو قید لگائی جا رہی ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے، خوف ہے کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے، فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک ہی کی گنجائش ہے، ایک ہی عورت سے آپ شادی کر سکتے ہو۔ یہ بڑی اہم ترین شرط ہے۔ اس سے علماء نے، فقہا نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ بیویوں کے درمیان عدل کرنا یہ فرض اور ضروری ہے۔ اگر عدل نہیں ہو پا رہا ہے پھر زائد شادیاں کرنا، زائد نکاح کرنا قطعاً جائز نہیں، کیونکہ قرآن پاک قید لگا رہا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں اس بات کا خوف ہے، اندیشہ ہے کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے تو پھر فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک ہی سے آپ نکاح کرو، ایک ہی سے نکاح کر سکتے ہو، صرف ایک ہی کی گنجائش ہے۔ عدل بہت سی چیزوں میں ضروری ہے، یہاں تک کہ اوقات میں اگر انسان کے پاس 2 بیویاں ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، تو ان میں اوقات میں بھی عدل کرنا ضروری ہے۔ حقوق میں جو ان کے حقوق بنتے ہیں، تمام کے تمام حقوق میں ان کے ساتھ عدل کرنا ضروری ہے۔ بقدر استطاعت ان کے ساتھ میلان میں بھی، ان کے ساتھ محبت کرنے میں بھی عدل کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عدل کی انتہائی درجے میں کوشش کرتے تھے، لیکن چونکہ دل وہ کسی کے اختیار میں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ایک دعا بھی کرتے تھے، اللہ سے درخواست بھی کرتے تھے، اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما لا املک وتملک، اے اللہ یہ میری تقسیم ہے اس سلسلے میں جس میں میں مالک ہوں، جس کی مجھے استطاعت ہے، اے اللہ مجھے اس چیز کی پکڑ مت کیجئے گا جس کا میں تو مالک نہیں، آپ مالک ہیں۔ میلان قلبی میں بقدر استطاعت عدل ضروری ہے، لیکن اگر استطاعت سے باہر کی چیز ہے، انسان کے پاس اللہ تبارک و تعالی نے قلبی رجحان رکھا ہے، قلبی میلان رکھا ہے، اگر استطاعت سے زیادہ وہ چیز ہو رہی ہے تو اس صورت میں پھر انسان مکلف نہیں۔ البتہ بقدر استطاعت جتنی چیزیں ہیں
ان میں عدل انتہائی ضروری ہے۔ قرآن پاک دوسری جگہ اگر انسان ایک ہی جانب اتنی توجہ دیتا ہے کہ دوسری سائڈ کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے، وَلَا تَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، عورتوں کو اس طرح مت چھوڑ دینا گویا کہ کوئی لٹکی ہوئی چیز ہے، وہ نہ زمین پر ہے نہ آسمان پر ہے، یعنی آپ اس کی جانب کوئی توجہ ہی نہیں دے رہے ہیں، ایسا عدل کے بالکل منافی ہے، قطعاً جائز نہیں۔ خیر، قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں، اگر استطاعت نہیں ہے تو پھر ایک ہی پر اکتفا کیا جائے، اور اگر انسان عدل کر سکتا ہو، حالات ٹھیک ہیں، سازگار ہیں، تب انسان کے لیے 2 کی گنجائش ہے، 3 کی گنجائش ہے، 4 کی گنجائش ہے۔ سید قطب شہید رحمت اللہ علیہ اس حوالے سے بہت ہی عمدہ اور لطیف بات کہتے ہیں۔ عام طور پر اس آیت کو اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے گویا کہ اسلام نے 4 کو فرض قرار دیا، ایسے پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ بات ایسی نہیں۔ اصلاً تو ایک کی اجازت ہے، اگر انسان عدل کر سکتا ہو پھر رخصت دی ہے، اجازت دی ہے کہ آپ 2 سے 3 سے یا 4 سے نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ 4 سے نکاح کرنا فرض اور ضروری نہیں بلکہ رخصت اور اجازت ہے۔ اس انداز سے جب انسان اس چیز پر غور کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی کی تشریع، شریعت کی حقانیت انسان کے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ ایک طرف تو وہ افراط و تفریط جہاں کوئی قید نہیں، 10 سے 20 سے نکاح کیجئے، 100 سے نکاح کیجئے، چاہے عدل کر سکیں یا نہ کر سکیں، ایک کھلواڑ یہ بھی جائز نہیں۔ دوسری طرف کہیں اتنی شدید ضرورت، حالات بہت سے آ سکتے ہیں، کوئی عورت بانجھ ہے، اس کو بچہ جننے کی صلاحیت نہیں، ایک انسان مجبور ہے کہ دوسری شادی کرنی ہے، اب اگر اجازت نہ ہو تو اس صورت میں گویا کہ اس کی زندگی اس کے لیے ایک بہت ہی مشکل بن جائے گی۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سے حالات آ سکتے ہیں، آپ جانتے ہیں عورتوں کے حالات بہت سے ہوا کرتے ہیں، عورتوں کے ساتھ مختلف قسم کے حالات آتے رہتے ہیں۔ انسان کی طبعی ضرورت کے پیش نظر قرآن پاک نے اس بات کی اجازت دی ہے، گنجائش رکھی ہے، لہذا اس آیت کو صرف اسلام پر حملہ کرنے کے لیے اچھالا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت اور ہی کچھ ہے۔ یہ اسلام کی حقانیت ہے، اللہ کا قانون ہے، انسان کی طبعی ضرورتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے، انسان کی بشری ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، بلکہ کبھی کبھی معاشرتی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے نکاح کیے، اس کو بھی آج کی دنیا میں بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے، بلکہ مغربی دنیا میں سب سے زیادہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج کے حوالے سے کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر انسان ٹھنڈے دماغ سے تھوڑا سا غور کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی عمر میں 25 سال کی عمر میں ایسی خاتون سے شادی کرتے ہیں جو ادھیڑ عمر کو پہنچ چکی تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب تک وہ آپ کی زوجیت میں رہی، جب تک وہ اس دنیا کے اندر رہی، تب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، حضرت اس کے علاوہ مختلف ازواج مطہرات، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور بہت سی ازواج جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہی۔ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ آخر کے کچھ سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں اتنی ازواج رہی، تقریباً 54 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں 1 یا 2 ازواج مطہرات رہی۔ اس کے بعد جو آپ نے شادیاں کی،
اس میں اکثر وہ خواتین ہیں جو یا تو بیوہ ہیں یا معاشرتی اور سماجی اعتبار سے ان کو از حد ضرورت تھی. اور سب سے اہم ترین بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازدواج کا اصل مقصد تھا، جہاں اور بہت سی حکمتیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد دنیا کے اندر تھا دین حق کو لوگوں تک پہنچانا اور اس کو غالب کرنا. آپ کے جو اندرونی معاملات تھے، خانگی معاملات تھے، ازدواجی معاملات تھے، وہ ہم تک کیسے پہنچے ہیں؟ وہ ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کے ذریعے پہنچے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے تقریباً ثلث 1/3 دین وہ ہم تک پہنچا ہے. اس کے علاوہ دوسری ازواج کی وساطت سے ہم تک وہ احکام پہنچے ہیں جو اور کسی ذریعے سے ہم تک نہیں پہنچ سکتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بذات خود 200 شاگردوں کا تذکرہ ملتا ہے جنہوں نے براہ راست ان سے علم حاصل کیا، براہ راست ان سے روایات نقل کی. ان کے فتاوی، ان کے اجتہادات وہ ہم تک پہنچتے ہیں جس سے دین کی وضاحت ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کرنے کے جہاں اور بہت سے مقاصد تھے، وہاں اہم ترین مقصد یہ تھا کہ آپ مکمل طور پر دین حق کو لوگوں تک پہنچانے پر قادر ہو سکیں، اور خاص طور پر وہ معاملات جو انسان کے رازوں سے متعلق، انسان کے خانگی معاملات سے متعلق، وہ ہمیں اور کسی بھی طریقے سے نہیں مل سکتے تھے جو ازواج مطہرات کے واسطے سے ہم تک پہنچ سکا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم ترین خصوصیت یہ ہے، جہاں ہمیں دوسرے بہت سے لوگ عبقری لوگ ملتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی گوشہ ہم سے مخفی نہیں. ایک ایک چیز ہم تک منتقل کی گئی، پہنچائی گئی، تاکہ زندگی کے کسی بھی خیر تعدد ازدواج کا مسئلہ یہ باطل پرست طاقتوں کا اٹھایا ہوا مسئلہ ہے. اصلاً یہ ہے کہ قرآن پاک ہمیں ایک کی اجازت دیتا ہے، اور ایک سے زیادہ کی اجازت اس وقت ہے جبکہ عدل کا ترازو ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، ایک ہی کی اجازت ہے، ایک سے زائد کی اجازت عدل کے ساتھ مشروط کر دی گئی ہے. ذَلِكَ أَدْنَا أَلَّا تَعُولُوا، آپ ایک ہی شادی کرو گے اور عدل کا ترازو ہاتھ سے جانے نہیں دو گے، یا اگر 2 شادیاں کر رہے ہو اس صورت میں عدل اختیار کیے ہوئے ہو، اس سے آپ حد سے تجاوز نہیں کر پاؤ گے، بلکہ آپ حدود کے اندر رہو گے. اس کے بعد قرآن پاک اہم ترین حکم دیتا ہے، مرد کو قوام بنایا گیا، اس کو نکاح کرنا ہے، ایجاب و قبول یہ تو ارکان نکاح میں سے ہے، لیکن یہ ایجاب و قبول اسی وقت مکمل ہو سکتے ہیں جب آپ ایک واجب چیز کو بھی ادا کیا جائے. وہ واجب چیز کیا ہے؟ قرآن پاک حکم دے رہا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کا مہر، صدقات، صداق عربی میں مہر کے لیے استعمال کیا گیا، اسی کی جمع ہے صدقات، ان کا مہر دے دیا کرو. دینے کے بہت سے طریقے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی دیا جا سکتا ہے، یہ طریقہ مطلوب نہیں. نحلا، خوش دلی کے ساتھ، پوری آزادی کے ساتھ، اور یہ سوچ کر کہ میں کوئی احسان نہیں کر رہا ہوں بلکہ حق ادا کر رہا ہوں، اللہ کے حکم کو ادا کر رہا ہوں. ان کا مہر دینا یہ واجب ہے، ضروری ہے. عام طور پر اس سلسلے میں بھی افراط و تفریط ہوتی تھی، اور آج کے دور میں بھی یہ ہوتا ہے. مہر بہت زیادہ متعین کر دیا ناموری کے لیے، شہرت کے لیے، لیکن ادا نہیں کیا جاتا ہے. عورت کسی کی زوجیت میں آ گئی، اس کے بعد ایسے ہی عرفاً سمجھ لیا گیا کہ معاف کر دیا جائے گا،
یہ جائز نہیں، یہ درست نہیں، بلکہ قرآن پاک جو الفاظ استعمال کر رہا ہے، عورتوں کو ان کا مہر ان کے ہاتھ میں، ان کی ملکیت میں دے دیا جائے اور اس طور پر ان کو قادر بنایا جائے کہ وہ اس میں تصرف کر سکیں. پھر اگر وہ اپنے آپ سے دستبردار ہو رہی ہیں کہ میں معاف کر دیتی ہوں، تو اس صورت میں انسان کے لیے گنجائش ہے. لیکن عرفاً سمجھ لیا جائے، مہر کو اتنا زیادہ متعین کر دیا جائے کہ پھر انسان کے اندر استطاعت ہی نہ ہو اس کو ادا کرنے کی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ تھے، امیر المؤمنین تھے، اس وقت انہوں نے ایک آرڈر جاری کیا تھا، الا لا تغالوا فی صداق النساء. سن لو اچھی طرح سے، عورتوں کے مہر کے سلسلے میں غلو مت کیا کرو. کیوں؟ پھر انہوں نے اس کی وجہ بھی بتائی. اگر اس میں غلو کرنا، اس کو زیادہ رکھنا، یہ کوئی باعث اجر و ثواب کام ہوتا تو اس کے حقدار سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں بہت سی روایات ملتی ہیں. آپ نے مہر انتہائی کم رکھا، اور جب کبھی وہ زیادہ بھی نظر آتا ہے، وہ بھی مخصوص حالات میں نظر آتا ہے. تو خیر، مہر اتنا رکھا جائے جتنی انسان کے اندر استطاعت ہے، جتنا انسان دے سکتا ہو. ناموری کے لیے یہ تو ویسے بھی جائز نہیں، شرعی اعتبار سے اس کی گنجائش ہے ہی نہیں. کوئی بھی کام ناموری کے لیے کرنا، شہرت کے لیے کرنا، دکھاوے کے لیے کرنا، یہ ایمان کے منافی ہے، یہ منافقت کی دلیل ہے. الذین هم یراؤون، قرآن پاک میں اس کو بیان کیا گیا ہے. صرف نماز ہی نہیں بلکہ بہت سے اعمال اگر انسان دکھاوے کے لیے کر رہا ہے تو گویا کہ انسان اپنے اوپر نفاق کا ٹھپا لگا رہا ہے. وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ، نحلہ خوش دلی کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ ان کو ان کا مہر دے دیا کرو. مہر دینا یہ واجب ہے، ضروری ہے، یہ عورت کا حق ہوا کرتا ہے. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر عورتیں اس مہر کو کلی طور پر یا اس میں سے کوئی حصہ معاف کر دیتی ہے، دستبردار ہو جاتی ہے. نفسا، طبنا کے لفظ کے ساتھ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، خوش دلی کے ساتھ وہ معاف کر رہی ہے. ایسا نہیں کہ عرفاً ان کو مجبور کر دیا جائے، ماحول ایسا بنایا گیا کہ اب اس کو زبردستی معاف کرنا ہی پڑتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ خوش دلی کے ساتھ اگر وہ کسی حصے سے دستبردار ہوتی ہے، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. اس سلسلے میں بھی افراط و تفریط ہوا کرتی تھی زمانہ جاہلیت میں. عورتوں کو مہر دے دیا، اگر عورت دینا بھی چاہ رہی ہے، معاف بھی کر رہی ہے، وہ یہ سمجھ رہی ہے شوہر وہ ضرورت مند ہے، اس کو اس میں سے کوئی حصہ دے دیا جائے، لیکن اس وقت ایسا ماحول بنایا گیا تھا، اس کو گویا کہ حرام سمجھا جاتا تھا کہ اب اس مہر میں سے کسی بھی حصے کو استعمال کرنا میرے لیے جائز نہیں. قرآن پاک نے اس کی بھی اجازت دی. اگر وہ خود ہی معاف کر رہی ہے، خوش دلی کے ساتھ اجازت دے رہی ہے، فَكُلُوهُ، تم اس کو استعمال کر سکتے ہو، کھا سکتے ہو، ہنیئن، خوشگوار طریقے سے، مریئا، طیب طریقے سے، پاکیزہ طریقے سے اس کو کھا بھی سکتے ہو. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے، وہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، دسترخوان پر کھانا کھا رہے تھے. اچانک ایک شخص داخل ہوا. علامہ قرطبی نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص داخل ہوا تو اس شخص سے انہوں نے کہا، آؤ میرے ساتھ وہ چیز کھاؤ جس کو قرآن پاک نے ہنیئا مریئا کہا ہے. گویا کہ انہوں نے یہ کہا، میں اس وقت بیوی کی طرف سے معاف کردہ مہر میں سے کھا رہا ہوں. اس کو ہنیئا مریئا، قرآن پاک جو الفاظ استعمال کر رہا ہے، خوش دلی کے ساتھ کھاؤ، مزے کر کے کھاؤ، اس میں پھر کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں. اسلام نے افراد سے بھی بچایا اور تفرید سے بھی بچایا، حدود کو تجاوز کرنے سے بچایا. عورت وہ بھی ایک مظلوم قوم بنا دی گئی تھی زمانہ جاہلیت میں بھی، اور آج بھی بہت سی جگہوں پر عورتوں پر اتنا ظلم ڈھایا جاتا ہے مساوات کا نام لے کر.
مساوات کا نعرہ دے کر عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص صفات کے ساتھ، مخصوص امتیازات کے ساتھ بنایا ہے. اس کو بیچاری کو اپنا کام بھی کرنا ہے، جو اس کی طبعی ضروریات ہیں، جو اس کی صنفی ضروریات ہیں. لیکن آج کی دنیا یہ نعرہ لگا رہی ہے کہ اس کو اپنی ضروریات تو پوری کرنی ہے، اپنے کام، اپنے حقوق اور فرائض تو ادا کرنے ہی ہیں، لیکن ساتھ میں مرد والا کام بھی کرنا ہے. یہ بظاہر بہت اچھا نعرہ ہے مساوات کا، لیکن اصلاً یہ عورت کے ساتھ زبردست حق تلفی ہے، اس پر ظلم ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہے کہ اس کو مرد کے درجے پر، مرد کے مقام پر اس طور پر لا کر کھڑا کر دیا جائے کہ اس کو بیچاری کو اپنا کام بھی کرنا ہے اور مرد والا کام بھی کرنا ہے. یہ عورت کے ساتھ حق تلفی ہے اور زیادتی ہے. زمانہ جاہلیت میں عورت کے حوالے سے اتنے گھٹیا قسم کے تصورات تھے، اس کو بہت ہی گھٹیا سمجھا جاتا تھا، اس کو پیر کی میل سمجھا جاتا تھا، اس کے ساتھ ایسا ناروا سلوک کیا جاتا تھا، اتنا ظلم ڈھایا جاتا تھا. اسلام نے حدود کو متعین کر دیا، کہاں ہمیں رکنا ہے اور کن چیزوں کا خیال کرنا ہے، اور عورت کو اس کا صحیح مقام اسلام نے عطا کیا. اس کی جو صنفی ضروریات ہیں، فطری ضروریات ہیں، اسلام نے ان کا بہت ہی زیادہ خیال کیا. اور اگر انسان اللہ کی شریعت کی حکمتوں پر غور کرے گا، انسان یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ واقعتاً یہ اللہ کی نازل کردہ شریعت ہے جس میں ذرہ برابر کہیں بھی کمی اور کوتاہی نہیں ہے. تو یہاں پر بھی عورت کو اس کا مہر دینا، اس کے حقوق ادا کرنا، اس کا ایک طرف حکم دیا گیا. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، خوش دلی کے ساتھ عورت کو اس کا مہر دیا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر عورت مالدار ہے، عورت صاحب ثروت ہے اور شوہر اس کے مقابلے میں کمزور ہے، ضرورت مند ہے، اگر وہ اپنی طرف سے خوش دلی کے ساتھ شوہر کو کوئی مال دے رہی ہے تو کوئی حرج نہیں، شوہر اس کے مال کو بھی استعمال کر سکتا ہے. لیکن شرط وہی ہے، خوش دلی کے ساتھ. پھر اسلام اس کو ہنیئا مریئا قرار دے رہا ہے. عمدہ مال ہے، اچھا مال ہے، خوش دلی کے ساتھ عورت آپ کو دے رہی ہے تو اس کو آپ استعمال کر سکتے ہو. اس کے بعد اہم ترین حکم ہے، ایک اہم ترین حکم جس کو انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کیا جائے گا. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو مال میں بیجا تصرف کر سکتے ہیں، مال ہے ان کے پاس، دولت ہے ان کے پاس، لیکن وہ اس کو ایسی جگہ استعمال کریں گے کہ ان کا مال ضائع ہو سکتا ہے. شریعت اسلامیہ اس حوالے سے بڑی اہم چیز بیان کرتی ہے کہ ان کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اسلام میں سفیہ قرار دیا گیا ہے، بیوقوف قرار دیا گیا ہے. ان کے ساتھ کیا کیا جائے کہ اگر ان کے پاس مال ہے، دولت ہے، وہ اس کو ضائع کر سکتے ہیں، ایک ہی دن میں ختم کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں شریعت اس مال کی حفاظت کیسے کراتی ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.